اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دارالمسائل والدلائل جو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ ہے جس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں اور مفتیان کرام جوابات پیش کرتے ہیں، تو انہی سوالات کے جوابات لے کر آپ حضرات کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے جس کو عاشق الہی نے کیا کہ کیا عورت جو حالت حیض میں ہو قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم کو چھو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کو پڑھے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو اس کے لیے بالکل جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت کے لیے اور ایسے ہی جنوبی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ بھی پڑھے۔ یہ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ عورت جو حائضہ ہو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عورت حافظہ ہے، قرآن کریم کے بھولنے کا اسے اندیشہ ہو، خوف ہو کہ اگر وہ قرآن کریم کو نہ پڑھے تو قرآن کریم اس کے سینے سے نکل جائے یا قرآن کریم اس کے ذہن میں محفوظ نہ رہ سکے، اگر اس کو خوف ہے، ڈر ہے، تو اس کے لیے فقہاء کرام یہ رخصت دیتے ہیں اور یہ ایک شکل نکالتے ہیں کہ وہ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے دل میں قرآن کریم کو دہرائے۔ اور امام قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ ان عورتوں کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جو عورتیں معلمہ ہوں، جو کسی کو پڑھاتی ہوں اور حالت حیض میں ہو، تو ان کے لیے ایک شکل نکالتے ہیں کہ اگر وہ حالت حیض میں ہو تو کیسے پڑھائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کو توڑ کر بچوں کو سمجھائے اور ان سے کہے کہ تم اس کو زبانی پڑھو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو کہے کہ حمزہ لام زبر ال، حا زبر حا، الحم، اس طریقے سے وہ الگ الگ الفاظ کو پیش کرے لیکن الفاظ کو مرکب یعنی ملا کر پیش نہ کرے، تو اس کی گنجائش فقہاء نے دی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی گروپ میں دوسرے بھائی دانش صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی سورت کو دونوں رکعت کے اندر پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی یا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ کیا اس میں کوئی کراہت ہے؟ تو دیکھیے، شامی کے اندر یہ بات منقول ہے کہ لا بأس ان یقرأ سورۃ ویعیدها فی الثانی، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی سورت کی کوئی قرات کرے اور پھر اسی سورت کو دوسری رکعت میں لوٹا دے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب بندہ اس سورت کا اعادہ جان بوجھ کر نہ کیا ہو، بھولے سے کیا ہو، اور اگر جان بوجھ کر تکرار سورت کرتا ہے، ایک ہی سورت کو دو رکعت میں مکرر پڑھتا ہے، تو اس میں کراہت آ جاتی ہے اور حکم ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ حکم صرف فرض نمازوں کے اندر ہے، نفل اور سنت اس سے مستثنا ہے کہ نفل اور سنت کے اندر اگر آپ جان بوجھ کر بھی ایک ہی سورت کو دو رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ایک تیسرا سوال اسی گروپ کے ذریعے سے دانش بھائی نے ہی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورتوں کو ملاتا ہے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب مفتی کوثر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں دیا ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کا نہ ملانا یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سورتوں کو بھی ملا لیتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کو بھی ملا لیتا ہے، تو یہ عمل خلاف سنت ہوگا اور یہ عمل واجب نہیں ہے، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مفتیٰ بھی قول یہی ہے۔ آپ اس مسئلے کو شامی جلد 2 صفحہ 150 پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں بصراحت اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔